وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، شیخ کیا انڈیا میں گھر میں رہنے والی چھپکلی کو مارنا سنت ہے؟ چھپکلی کو مارنا سنت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، عربی میں اس کو وزغ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو وزغ کہتے ہیں، وزغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو فویسق کہا، بربادی کرنے والا، فساد پھیلانے والا جانور اور تکلیف دینے والا جانور۔ فاسق کہتے ہیں تکلیف پہنچانے والا، فساد پھیلانے والے کو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا، اس کو مارنے کا حکم دیا۔ تو اس وزغ کو مارنا سنت ہے۔ یہ وزغ کی دو قسمیں ہیں، وزغ کی دو قسمیں ہیں۔ انڈیا میں جو گھروں میں رہتی ہے وزغ، اس کو چھپکلی کہتے ہیں، اس کو چھپکلی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک وزغ کی ایک اور قسم ہے جو کہ جنگلوں میں، کھیتوں میں رہتی ہے، جھاڑوں میں رہتی ہے، اس کو ہم گرگٹ کہتے ہیں۔ دونوں کو عربی میں وزغ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کے درمیان میں ایک کنفیوژن ہے کہ سنت کس کو، کیا چیز ہے؟ کیا گرگٹ کو مارنا سنت ہے یا چھپکلی کو مارنا سنت ہے؟ سنت دونوں کو مارنا سنت ہے، کیونکہ وزغ عربی میں کہتے ہیں ان دونوں کو۔ البتہ جو گھروں میں رہتی ہے اس کو وزغ اہلی کہتے ہیں، جو کھیتوں میں، جنگلوں میں رہتی ہے اس کو وزغ صحراوی کہتے ہیں عربی میں۔ دونوں کو عربی میں وزغ کہتے ہیں، اور وزغ کو مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وزغ کو مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایسا مارنے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم للوزغ فویسق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو، یعنی چھپکلی یا گرگٹ کو، فاسق کہا۔ فاسق کا معنی یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے والا، اصلاح کرنے والا نہیں، فساد پھیلانے والا، بگاڑ پیدا کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوزع وسماه فویسقا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو، یعنی چھپکلی اور گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور اس کو فاسق کہا، فساد پھیلانے والا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلا مارنے کا ریزن فساد پھیلانا ہے، فساد پھیلانا اس کا ریزن ہے۔ وہ فساد کیسے پھیلاتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے، اپنا زہر پھیلاتا ہے۔ اس کو علماء نے اپنی کتابوں میں فساد کیسے پھیلانے کا طریقہ بھی اس کو لکھا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ اپنے منہ سے زہر پانی میں ڈال دیتا ہے، گرگٹ ہو یا چھپکلی ہو، یا اس کی غلاظت پانی میں، کھانے میں ڈال دیتا ہے جو کہ زہر ہے۔ اس کے منہ کی غلاظت ہو یا اس کی پیچھے والی غلاظت ہو، دونوں وہ زہر ہے، انسان کھا کر کے مر جاتا ہے۔ عمدۃ القاری میں اس کو یمج فی الماء، یمج فی الاناء کے الفاظ سے ذکر کیا ہے سلف میں، پرانی کتابوں میں۔ برکیف یہ علماء کے نزدیک بھی اور آج کے زمانے میں ڈاکٹروں کے نزدیک بھی زہر پھیلانے والے جانوروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تکلیف دیتا ہے، اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس ایک کا حکم نہیں دیا، اسی طرح جو بھی تکلیف دہ جانور ہے، جو تکلیف دیتا ہے انسانوں کو، سب کو قتل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 ایسے جانور ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، فاسق ہیں، حرم میں ملے، کعبۃ اللہ کے پاس بھی ملے تو ان کو مار کے ختم کر دو۔ کہتے ہیں کوا، چیل، چوہا، بچھو، سانپ، اسی طرح کئی الگ الگ نام آئے ہوئے ہیں الگ الگ حدیثوں میں۔ تو ابن عثیمین وغیرہ تمام پرانے فقہاء اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ یسن قتل کل مؤذن، ہر جو بھی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے اس کو قتل کرنا سنت ہے۔ صرف گرگٹ کو ہی نہیں، صرف چھپکلی کو ہی نہیں، ایسے تمام جانور جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس کو قتل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے درمیان میں ایک چیزیں بھی مشہور ہے، مینڈک کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مینڈک کو قتل کرتے ہیں، مینڈک کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ مینڈک فاسق نہیں ہے، یعنی وہ تکلیف پہنچانے والا جانور نہیں ہے۔
مینڈک فاسق نہیں ہے، تکلیف پہنچانے والا جانور نہیں ہے. ہاں اگر کبھی مینڈک اس کی عام طبیعت تو تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے، اس لیے اس کو اصل حکم تو یہ ہے کہ اس کو نہیں قتل کریں گے. گرگٹ کو، چھپکلی کو قتل کرنے کا، مارنے کا ایک دوسرا ریزن صحیح بخاری میں یہ بھی آیا ہوا ہے، لأنه كان ينفق على ابراہیم علیہ السلام. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے پوری آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے ایک چھوٹا سا انگارہ تھا جو ٹھنڈا ہو جا رہا تھا، تو اس کو وہ پھونک رہا تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام جل جائیں. تو علماء نے اس کو ایک دوسرا ریزن مانا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ دوسرا ریزن نہیں ہے. یعنی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں پھونکا ہے، اس لیے ہم اس کو آج مار رہے ہیں، یعنی دادا کا گناہ پوتے کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی فطرت میں، اس کی گھٹی میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو ہم مار رہے ہیں. ہاں اس چیز کو سمجھنا. بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں. اس کے کئی نام عربی میں آئے ہوئے ہیں. اس کو ابو بریز بھی کہتے ہیں، یعنی برس سے، چونکہ اس کی چمڑی برس کی بیماری میں جو انسان آتا ہے سفید ہو جاتی ہے چمڑی، تو اس طرح کی چمڑی ہوتی ہے، چھپکلی کی چمڑی، گرگٹ کی چمڑی. بہرکیف یہ تمام کچھ اس کی تفصیل تھی. مارنا جائز ہے، اس کو سنت ہے، مارنے پر ثواب ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ اگر گرگٹ کو یا چھپکلی کو مار دے تو اس کو 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. فلہ 100 حسنہ، من قتلها في أول ضربة فله 100 حسنة، ومن ضربها في الضربة ومن قتلها في الضربة الثانية فله دون ذلك، ومن ضربها في الضربة الثالثة فله دون ذلك. اگر کوئی انسان دوسرے مرتبہ میں مارتا ہے تو اس کو 100 نیکیوں سے کم ملیں گے، تیسری مرتبہ اور کم ملیں گے، چوتھی مرتبہ اور کم ملیں گے. اس معنی میں، ہاں اس معنی میں میرے کہ ماننا سنت ہے، ماننے میں ثواب بھی ملے گا.